دوستو خوشیوں سے اپنے آپ کو آسان کرو. یہ اکثر سیانے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ بندیا نہ کبھی عبادت کا غرور کرنا، نہ علم کا غرور کرنا، نہ جوانی کا غرور کرنا، نہ مال اولاد کا غرور کرنا. کسی بھی شے کا غرور نہ کرنا. یہ اکثر سیانے لوگ فرمایا کرتے تھے. کیونکہ دنیا میں ایسی پرکشش چیزیں اس دنیا میں بھی رکھی گئی ہیں، سیم ٹو سیم ویسی ہی چیزیں آگے جنتوں میں بھی لوگ بتلاتے ہیں. جو چیزوں جنتوں میں بتلائی گئی ہیں سیم ٹو سیم ویسی ہی چیزیں اس دنیا میں بھی ہیں. جو انسان کو کبھی بھی پھسلا سکتی ہے یا انسان اپنے اندر اس کی خواہش پیدا کر کے پھسل سکتا ہے. اسی لیے یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر غرور آ جائے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی شے آ جائے کہ آپ کا ساری زندگی کا کیتا کرایا ضائع ہو جائے. اسی لیے لوگ عاجزی کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ عاجز رہو. جو بھی کچھ کرتے ہو حاضر رہو اور عاجز رہو. یہ انسان کبھی بھی پھسل سکتا. تو اسی لیے ساری زندگی کا یہ جہاد جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. بہت بڑا جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس نے کبھی اپنی خواہشات کو دبانے کی کوشش کی ہو اسے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا جہاد ہے. جو ویسے بے لگام ہے اسے تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جہاد کچھ ہے. تو جہاد کیا ہی نہیں تو جہاد کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح سیانے لوگ یہی کہتے تھے کہ بندے گمان نہ کرنا. اس لیے انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے رب کو یاد کرتا تو بڑے سرور میں ہوتا. دوپہر کو نہا دھو کے فریش ہو تو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. یہ سوچ بچار انسان میں کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ کوئی لباس نہیں ہے کہ لباس ہم نے چینج کر لیے تو اندر بھی چینج ہو گئے. یقین جانو جتنا نیا لباس ہو گئے اتنا ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں، اس کا لباس سے تعلق نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی سیر کرنے کو نہ بھی جی چاہے، اگر آپ نئے کپڑے پہن لے تو ضرور کرنے کو چالے گا کہ چلو باہر نکلو، کوئی تو دیکھے، نکلے تو صحیح. اگر کپڑے چینج نہ کرو تو پھر آدمی گھر میں بھی پڑا رہتا ہے. باہر کا پھر بھی کپڑوں سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہوتا. بس اتنا ہی ہے کہ انسان نئے کپڑے پہن لے تو اس کو تھوڑا سا گھر سے باہر آؤٹنگ کرنا پڑتی ہے. کس کے لیے کرنا پڑتی ہے یہ خود ہی انسان جان سکتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یا اس کا خدا جانتا ہوگا، تیسرے بندے کو نہیں پتا اس سے. اس لیے دوستو کہتے ہیں پرہیز کرو، گمان نہ پیدا کرو. جسم سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. جسم کے اندر جب سوچ بچار غلط ہو جاتی ہے تو وہ جسم غلط ہو جاتا ہے، ورنہ سب کا جسم یہی ہے. آنکھ، منہ، ناک، سر، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں.
اگر میرے منہ پر اتنے سوراخ ہیں یا جسم اس طرح سے ترتیب سے بنایا گیا تو وہ سب کا ہے، یہ کوئی انوکھا نہیں ہوتا۔ اصل انسان کے اندر جو سوچ بچار چلتی ہے وہ اچھی یا بری ہوتی ہے، جسم نہیں برے اچھے ہوتے۔ جب وہ بری سوچوں کے مطابق جسم کو انسان چلا لیتا ہے تو یہی سب سے بڑی برائی ہے۔ کچھ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں کہ کیوں میں بے لگام ہونے دوں اسے، یہ تو لوگا پٹھا کولیسٹرول والی چیزیں کھانا شروع کر دے گا، صحت کے لیے نقصان شروع کر دے گا۔ جب یہ جسم کو یہ علتیں کوئی پڑ جاتی ہے، وہ اچھی ہوں یا بری، علتیں ہی ہوتی ہیں۔ انسان کو پتہ چل بھی جائے کہ یہ چیز میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مجھے کولیسٹرول پیدا کر دے گی، جلدی بوڑھا پیدا کر دے گی، مجھے یہ بیماری لگا دے گی، مگر انسان کو جب کسی شے کی خواہش ہوتی ہے تو یہ کچھ نہیں دیکھتا۔ بے شک اسے پتا ہو کہ یہ چیزیں میرے نقصان کے لیے، مگر جیسے ہی اس کو عادت پڑ جاتی ہے پھر اسے بھاگتا رہتا ہے، یہ دائیں بائیں نہیں پھر دیکھتا، جس چیز میں لذت آ گئی بھاگ رہا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا رہے گا، کبھی نہیں سوچے گا کہ اس کا مجھے نقصان ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی سوچ بچار نہیں ہوتی۔ جو من میں چیز بس جاتی ہے انسان وہی کرتا ہے۔ اگر اس کو تیز گاڑی چلانے کی عادت پڑ جائے تو اس نے ریس اسی حساب سے دینی ہے، بے شک پیچھے سے گزرنے والے وہ 5-10 من گالیاں اس کو دے دے، اسے کوئی فکر نہیں، اس لیے اس کی عادت ہو چکی ہے، اس نے روز گالیاں کھانا ہوتی ہے۔ وہ جس دن 10 گالیاں کم لے آئے گا اس دن پھر دوبارہ باہر نکل جائے گا۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں شام کو کیا کچھ ساتھ لے کے آتا ہوں اور کیا کچھ میں باہر چھوڑ کے آتا ہوں، یہ تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے روح خیال کو چوک میں چھوڑ آتا ہے، خود گھر میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے بار بار کہا ہو عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، مراقبے کرو، دھیان کرو۔ یہ چیز سارے فارمولے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یار یہ جو چھوڑ آتا ہے دماغ اس کا باہر گھومتا رہتا ہے، اپنے دماغ کو روح خیال کو واپس لائے کسی طریقے سے۔ تو اس لیے دوستو یہی فرمان تھا کہ ضرورت تکبر نہ کرو۔ انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہدایت پا سکتا ہے، بس ایک امید سہارا لے کے چلو، زندگی گزارو، جو مل جائے اس کا شکر ادا کرو، پھر طمع پیدا نہیں ہوتی۔ جو مل جائے ربا قبول ہے، جو نہ ملے وہ صبر ہے۔ اگر وہ اس سے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر طرح ہر لحاظ سے اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بس یہی ہے، گمان نہیں کرنا۔ جب بھی کبھی خطا ہو جائے فوراً شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، بشر ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، کبھی کچھ جاگ جاتا ہے، کبھی کچھ جاگ جاتا ہے، کبھی شر ہی تو کبھی خیر ہی، مگر یہی جہاد ہے، آہستہ آہستہ شر خیر میں سے دونوں میں سے ایک پلس ہو جانا۔ تو کوشش کریں خیر پلس ہو جائے، پھر زندگی گزارے۔ شر اسی ہی لوگ کہتے ہیں، سیانے لوگ، جب انسان رب اپنے کو اگنور کرتا ہے، دنیا کو کہتا ہے کہ دنیا مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ جو فعل دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ فعل اصل میں اس کو خدا کے سامنے کرنا چاہیے تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ بس جیسے ہی رب کو اگنور کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو یہی شر ہی ہے۔ اگر دنیا میں چل پھر کر زندگی بھی گزارتا ہے مگر
دھیان رب کی طرف رکھتا ہے یہی خیر ہی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ انسان اسی میں بڑھتا جاتا ہے اور وہ خیال دیتا جاتا ہے، ادھر خیال چلتے رہتے ہیں۔ تو دعا کرتے رہیں دوستو ایک دوسرے کے لیے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ یہ کبھی نہ سوچنا جس نے چاہ لیا اس کو ملے گا ضرور، جیسے فرماتے ہیں جو کوئی ڈھونڈتا ہے سو پاتا ہے، جس کو ڈھونڈو گے وہی ملے گا۔ کپڑے ڈھونڈنے نکلے کو کپڑے مل جائیں گے، رب ڈھونڈنے نکلو گے رب مل جائے گا، دنیا ڈھونڈنے نکلو گے دنیا مل جائے گی، جس کو جو ڈھونڈتا ہے سو پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہو۔